حزب اللہ کا پہلی مرتبہ اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر اور وزارت دفاع پر حملے کا دعویٰ، جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو بخاری صاحب، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کوئی نقصان ہوا ہے جس طرح سے اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ اسرائیل کبھی بھی اپنا نقصان نہیں بتاتا۔ کبھی آپ دیکھیں گے وہ باڈی سیکس نہیں دکھائیں گے، کبھی کسی فوجی کا جنازہ نہیں دکھائیں گے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے ان کی۔ لیکن یہ کہنا کہ جو ڈرونز یا میزائل لبنان کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ تو وہ ماننے والی بات نہیں ہے نا۔ دا فیکٹ ریمینس کہ پہلے ایران نے یہ ثابت کیا کہ وی کین ریچ ایوری ٹارگیٹ ان اسرائیل، اور اب حزب اللہ یہ ثابت کر رہا ہے، بار بار ثابت کر رہا ہے۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ لبنان از ناٹ این ایزی پرے لائک غزہ، تو یہ اب ہضم نہیں ہو، یہ ہڈی جو ہے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوں وقت گزر رہا ہے تو اسرائیل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے دنیا میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے عالمی عدالت نے کہا کہ یہ گلٹی ہے جینوسائیڈ کا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے 3 ریزولوشن پاس کی، کہا کہ یہ انسانیت کا قاتل ہے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے ریزولوشن پاس کی جس میں کہا کہ بس یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ اب یورپی یونین نے بھی کہہ دیا which consists of 27 countries، انہوں نے کہا ہے کہ 27 پلس کنٹریز ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین جو ہے اس کو فوری طور کے اوپر اپنی ان سارے مذاکرات کی کوششوں کو معطل کر دینا چاہیے۔ دیٹ مینز دے آر ایکسپریسنگ یعنی اینگر اگینسٹ دا ایٹیٹیوڈ آف دا اسرائیلی لیڈرشپ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ انٹرنیشنل سپورٹس SCO کی سمٹ ابھی حال ہی میں ہوئی تھی، آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں ہوئی تھی، وہاں بھی اسرائیل کے خلاف جو کچھ کہا گیا وہ سب کچھ ہے۔ تو ایک طرح سے اسرائیل نہ چاہتے ہوئے بھی انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کو اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو رہے ہیں، وہ ابھی تک حماس کا خاتمہ نہیں کر پایا، وہ ابھی تک حزب اللہ کا خاتمہ نہیں کر پایا، وہ لبنان میں کوئی لمبی چوڑی جو ہے فتوحات کا یعنی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے یہ نتیجے اب اخذ کیے جا رہے ہیں کہ نیتن یاہو اس لیے اس لڑائی کو جاری رکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کے ذاتی مفاد میں ہے۔ جس دن یہ لڑائی بند ہوگی نیتن یاہو کو عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور اس کی حکومت بھی گر جائے گی ود ان ڈیز۔ یہ اسپیکولیشن نہیں ہے، یہ مصری ایک ماہر ہیں جو اسرائیلی ایٹیٹیوڈز کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ لہذا جنگ کا جاری رہنا ان کے منصب یعنی نیتن یاہو کے منصب کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایسی صورت میں ان کی حکومت کو سقوط اور خود انہیں عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تھنگز آر چینجنگ۔ وہ آپ لوگ معصوم اور مظلوم لوگوں کا قتل کر سکتے ہیں لیکن آپ فاتح نہیں ہو سکتے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سب کچھ کے باوجود جو انسانیت سوز مظالم انہوں نے کیے ہیں، اسرائیل will ever claim to be a victor۔ بلیڈ کرنا پڑے گا اسرائیل کو، یہ کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ بات جو ہے محدود نہیں رہتی ہے، پھر یہ پھیلتی ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ بالکل عرب ممالک نے جو سمٹ ان کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی کافی زیادہ اسرائیل پر پریشر کریٹ کیا گیا، اور ابھی جو حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، یہ اسرائیل اور نیتن یاہو کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن بھی ہے کہ اب اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی ملک کو ٹارگٹ کرنا اور ان کے لوگوں کو مارنا۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔